آپ نے ایک نام سنا ہوگا حاتم طائی کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حاتم طائی ایک سخی شخص کا نام ہے، جو لوگوں کی اتنی مدد کرتا تھا کہ محل کے 7 دروازے تھے۔ پہلے دروازے سے اگر کسی کو کچھ دیا جاتا اور لینے والے کو یہ لگتا کہ ابھی کم ہے تو دوسرے دروازے پر بھی آ جاتا، پھر اس کو اتنا ہی دیا جاتا جتنا پہلے دروازے پر دیا جاتا تھا۔ جی، جتنا پہلے دروازے پر دیا جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر وہ مانگنے والا 7ویں دروازے پر بھی گیا نا تو اس کو اتنا ہی مال دیا گیا جتنا پہلے دروازے پر دیا جاتا تھا۔ برادران اسلام، ایک سخی کا نام ہے حاتم طائی، اور ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ بہرکیف میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سخی تھے تو کسی نے اعتراضاً کہا کہ حاتم طائی کے 7 دروازے تھے اور وہ 7 دروازوں سے دیا کرتا تھا آنے والے ساحل کو، اور جتنا اس نے پہلے دروازے سے دیا اتنا ہی اس نے 7ویں دروازے سے بھی دیا۔ لیکن اعتراضاً کہا کہ جناب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہی دروازہ تھا اور وہ ایک ہی دروازے سے دیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے! اور ہم سنیوں کا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں جھنجھوڑ کر کے یہ بتا رہا ہے، شہر مدینہ کی تو مٹی بھی ہمیں سونا چاندی سے زیادہ پسند ہے۔ ہاں، اور رہی بات رسول پاک کی، تو رسول پاک کی سخاوت تو یہ تھی کہ جب ایک عاشق رسول نے حاتم طائی کی اس بات کو سنا، اس اعتراض کو سنا کہ کسی نے یہ کہا کہ حاتم طائی کے 7 دروازے، رسول پاک کا ایک دروازہ، تو عاشق رسول تڑپ گیا، مچل گیا اللہ کے رسول کی محبت میں، اور تڑپ کر کے کہا کہ حاتم طائی کے 7 دروازے تھے، وہ 7 دروازے سے دیا کرتا تھا، لیکن رسول پاک کا تو ایک ہی دروازہ تھا۔ عاشق رسول نے تڑپ کر کہا دوسرے دروازے پر وہی جاتا ہے جس کو لگے کہ پہلے دروازے سے کم ملا ہے، تیسرے پر بھی وہی جاتا ہے جس کو یہ لگے کہ پہلے سے کم ملا ہے، چوتھے پر وہی جاتا ہے جس کو یہ لگے دوسرے یا تیسرے دروازے پر کم ملا ہے، 7ویں دروازے پر وہی جاتا ہے جس کو یہ محسوس ہو کہ پہلے دروازے سے کم ملا ہے۔ میرے رسول پاک کا تو دروازہ وہ تھا یار، وہ دروازہ تھا میرے رسول پاک کا کہ اگر رسول پاک نے اپنے دروازے سے کسی کو عطا کر دیا نا تو دوسرا دروازہ تو دور کی بات ہے، زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے اور مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی نبی کے غلاموں کو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کہتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں۔ عزیز، اور میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کو بھی سنا دوں۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور بتانا تجھ کو کیا چاہیے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔